رمضان 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ کہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ ناظرین، آج الحمدللہ آپ کو میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو جو ہے 7ویں روزے کی مبارکباد میں دیتا ہوں کہ الحمدللہ 7واں روزہ ہے۔ ہم بھی ڈاکٹر صاحب بھی، ڈاکٹر عطا الرحمن صاحب بھی، ہم سب الحمدللہ میری پوری ٹیم ابھی عصر کی نماز پڑھ کے الحمدللہ بیٹھی ہے اور پھر انشاءاللہ بھی پتہ بھی نہیں چلے گا آپ سے ہماری گفتگو کرم میں رمضان ٹرانسمیشن میں ہوتی رہتی ہے اور پھر پتہ لگتا ہے کہ بھئی اپنا کنٹرول روم سے پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی اب جو ہے وقت قریب آنے لگ گیا ہے، آپ جلدی سے جو ہے ٹرانسمیشن پہ اختتام پہ لے کے جائیں تاکہ پھر روزہ افطار کیا جائے۔ تو ماشاءاللہ آج 7 رمضان کریم ہے اور بڑی برکت و عظمت والا دن ہے۔ اللہ سب کو ایسی ساعتیں دیکھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ ناظرین، الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان حیدرآباد نیوز سے۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ ہم نے الحمدللہ یہ 7 برکت و عظمت والی گھڑیوں میں یہ برکت والی ٹرانسمیشن سجائی ہے۔ اللہ اس کو مزید برکت عطا فرمائے۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ استاد بھی ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے بہت سارے اپنا شاگرد بھی ہیں جو ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر عطا الرحمن قاسمی فریدی دامت برکت اللہ۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ مجاز بخیر ہیں؟ اللہ کے رحمان۔ ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم عطا فرمائے۔ وہ اس لیے کہ یہ دعا میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں، اللہ کریم آپ کا سایہ اس لیے تا دیر قائم عطا فرمائے کہ آپ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثناخوانی خود تو کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اس نئی نسل کو بھی اس کی طرف ماشاءاللہ لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے ذوق میں، شوق میں، علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے صاحبزادے کو ماشاءاللہ آپ کے سجادہ نشین کو آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کلام ربانی کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندہ تو گناہ گار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ کیوں نہ ڈاکٹر صاحب یہ ترنم میں ہو جائے، حمد ہو جائے اور پھر خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ارے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ڈاکٹر صاحب میں ملتمس ہوں حمد و نعت کا سلسلہ جاری رکھیں ماشاء اللہ۔ بندہ تو گناہ گار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہ گار ہے رحمان ہے مولا، بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہ گار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہ گار ہے رحمان ہے مولا، بندوں پہ کرم کرنا تیری شان، تیری شان، تیری شان ہے مولا، تیری شان ہے مولا، ہم سب پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہ گار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہ گار ہے رحمان ہے مولا۔ اللہم لبیک اللہم، اللہم
لبیک اللہم ہوتا ہے کرم سب پہ یہ داتا کا نگر ہے، ہوتا ہے کرم سب پہ یہ داتا کا نگر ہے، بچھڑے ہوئے ملتے ہیں جہاں یہ وہ گدر ہے، یہ وہ گدر ہے، مل جائے گی، مل جائے گی منزل، میرا ایمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم۔ مایوس کیوں ہے رحمت باری سے بتا دے، کیا بات ہے، مایوس کیوں ہے رحمت باری سے بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے، اپنا جھکا دے، پھر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، پڑھیے اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم۔ گار ہے، رحمان ہے مولا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کے استاد کا نام بھی بتائیں، کون ہے آپ کے استاد؟ میرے استاد محترم قبلہ صوفی جمیل خان رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی پچھلے سال وصال ہوا، اور دوسرے استاد میرے جو ہے استاد سلیم وارثی ہیں، اور جو مجھے میری ابھی رہنمائی کرتے رہتے ہیں استاد محترم خان اختر الدین خان صاحب، وہ تو بالکل بھائی، وہ میری بڑی رہنمائی کرتے ہیں، بڑی پذیرائی کرتے ہیں، کئی جگہوں پر انہوں نے میرا بڑا ساتھ بھی دیا ہے الحمدللہ۔ جب میری تاج پوشی ہوئی تو جب بھی میرے ساتھ ساتھ تھے، دستار بندی میں بھی میرے ساتھ ساتھ تھے، اور ماشاء اللہ میرے حیدرآباد نیوز کے مالکان ہمارے جو ہیں ماشاء اللہ، اللہ ان کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ حیدرآباد کے جتنے بھی سینئر ہوں یا جو شوق رکھتے ہوں دین کی بات کا، وہ دین کی بات کا، سرکار کی نعت کا، ان کو ہم آگے سے آگے لائیں۔ تو آپ بھی دعا کیا کریں کہ ہمارے حیدرآباد نیوز کے اللہ کریم پوری ٹیم کو جو ہے سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو جو سلامت رکھے اور مزید اس کو ترقی عطا فرمائے۔ جس طرح میں دیکھ رہا ہوں پچھلے سال بھی میری انٹری ہوئی تھی یہاں پر آپ کے وسیلے سے، تو حافظ صاحب ماشاءاللہ آپ بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شاد و آباد کرے، اور آپ کے کیمرہ مین جتنے بھی عزیر بھائی وغیرہ جتنی بڑی محبت دیتے ہیں یہاں پر جب میں آتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مزید اس کو اور ترقی عطا فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا ماشاء اللہ، اللہم آمین اللہم آمین۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ پتہ کرنا چاہوں گا کہ اپنا آپ کے استاد کے بارے میں تو آپ نے بتایا، کب سے مگر یہ آپ کو شوق ہوا نعت شریف کا؟ مجھے تقریباً میں تیسری کلاس میں تھا، تو تیسری کلاس میں میرے ایک استاد تھے سید زبیر مجدی صاحب، زبیر مجدی، ہاں، جو کہ بیدم شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے کہلاتے تھے۔ اللہ، ہاں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے نانا تھے وہ، تو ان وقت کا شوق دیکھتے ہوئے مجھے شوق چڑھا، اور انہوں نے بڑی مقصد حوصلہ افزائی کی شروع میں میری، اور ان کے اب صاحبزادے جو ہیں وہ بڑی محبت سے نوازتے ہیں جب بھی۔ اچھا، کیوں آنکھ میں لائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رک کو چھوا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ، یہی بیدم شاہ وارثی صاحب کا کلام ہے نا۔ اور وہ کہ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا کہ ہے میرا دیوانہ۔ اب سب کوئی کلام میں چاہوں گا کہ کلام عطا کریں، کوئی 3 اشعار کا کوئی نعت خوبصورت سی ماشاء اللہ ارشاد۔ تو یہی کلام میں پھر بیدم شاہ صاحب کا ہی پڑھ دیتا ہوں۔ کیا بات ہے، بے خود کیے دیتے ہیں، اور کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ،
رکھ لوں اے جلوائے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا اور کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی اور کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں بے دم میری قسمت میں کیا مکتا ہے، کیا بات ہے، سجدے ہیں اسی در کے بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا دل میں تجھے رکھ لوں جزاک اللہ، آپ کی آمد کا بہت شکر ہو۔ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ قریب انشاءاللہ میں جن کا آپ نے تذکرہ کرا اپنے استاد کا، اور وہ تو سبھی کے ماشاءاللہ حیدرآباد کے استاد ہیں، نقیب محفل بھی ہیں، خان اختر ندیم دبر شاعر بھی ہیں۔ انشاءاللہ ان قریب میں انشاءاللہ آپ کے ہی تبصر سے میں انشاءاللہ ان قریب ان کو ایک سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم ان کو مدعو فرمائیں گے۔ اور ہم الحمدللہ حیدرآباد نیوز پوری تمام شعراء کی الحمدللہ عزت کرتے ہیں، اور ان کی دعاؤں کا صلہ ثمر ہے جو الحمدللہ آج حیدرآباد نیوز کی ٹیم جو ہر بڑے چھوٹے کا ہر تمام احباب کا ادب کرتی ہے، یہ حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم تو اس کا ثمر آج الحمدللہ آپ کے سامنے۔ اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا، یقیناً آپ بھی روزے کی حالت میں، تمام ہی روزے کی، ہم بھی روزے کی حالت میں ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان حیدرآباد نیوز سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہمیں اویں پہجو گھر بنائن چاہیو فاطمہ گیلیکسی جی بر وقت بکنگ کھا پوئے زہرا بلڈرز ऐं ڈیولپرز جو آسائشن سان بھرپور تجارتی ऐं رہائشی منصوبو مین بائی پاس روڈ انک سٹی ऐं ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے
220 फुट कुशादे रोड सा लागा पियल कारोबार लाए कुशादा शोरूम्स दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुन सा रोशनी फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चैन पंजन ऐं 6 कमरन जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स दिलकश एलिवेशन कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स स्टैंड बाय जनरेटर कवर्ड पार्किंग चिल्ड्रन प्ले एरिया जिम्नेजियम प्रोजेक्ट्स त केतरा ही ॾिठा हूंदा अवां हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज For booking and details नूर फातिमा ब्लेसिंग ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स फोन नंबर 0317 3888 986 या 0317 3888 987। फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। A public service message by लासीफा ब्रेड। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym, wonderful swimming pool, spacious and comfortable rooms, great environment, the class you deserve। Emerald Hotel and Mall, Hyderabad। पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad। बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम है रमज़ान में आपका मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अहमद रज़ा जलाली साहब। जलाली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आप खैरियत से हैं, तभी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि आप कम उम्री के आलम में माशाल्लाह आलिम दीन भी हैं और माशाल्लाह एक दीन का काम लेकर चलने, अल्लाह आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए अल्लाह। और माशाल्लाह आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हैदराबाद न्यूज़ पे तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। अच्छा अल्लामा साहब, मैं एक सवाल था वो पूछना चाहूँगा कि क्या तरावी मर्द और औरत सबके लिए पढ़ना ज़रूरी है? जी हाँ, तरावी मर्द औरत सबके लिए बिल इजमा, तमाम उलमा का इस बात पर इजमा है, सुन्नत मौक़दा है, इसका तर्क जायज़ नहीं। अगर किसी ने इसे मुसलसल तर्क करता रहा तो वो गुनहगार होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा खुलफ़ाए राशिदीन इस पर हमेशगी फरमाई। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
میرے سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم سمجھو، اور تراویح کو میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی پڑھا، دوسروں کو پڑھنے کا حکم بھی دیا اور اسے بہت زیادہ پسند بھی فرمایا۔ صحیح، ماشاء اللہ تراویح کی ماشاء اللہ آج گفتگو تراویح کے حوالے سے ہم علامہ صاحب موجود ہیں، علامہ احمد رضا جلالی صاحب۔ اچھا جلالی صاحب، ماشاء اللہ دین کے خدمات کے ساتھ مخلوق خدا کی بھی الحمدللہ خدمت کر رہے ہیں، آپ کوئی فاؤنڈیشن وغیرہ کا بھی چلا رہے ہیں، اس حوالے سے ذرا مجھے بتائیں۔ جی الحمدللہ، میں سید ابراہیم ابن مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے کام کر رہا ہوں، خدمت خلق کی جانب سے الحمدللہ منتھلی راشن ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں، اور ابھی آپ کے سامنے موجودہ صورتحال کے مطابق جو کرونا وائرس ملک بھر میں عالمی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم مستحق خاندان اور مزدور طبقے میں، دیہڑی دار مزدور طبقے میں اور سفید پوش افراد میں راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ اور اچھا حضرت، اپنا آپ ماشاء اللہ ویلفیئر سوسائٹی بھی فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، اللہ اس میں مزید برکت ترقی عطا فرمائے۔ آپ کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ میرے والد گرامی حضرت علامہ مولانا محمد فرحان قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ وقتاً فوقتاً میری رہنمائی کرتے رہتے ہیں مسائل میں بھی، اور میں مشاورت انہی سے کرتا ہوں این جی او کے حوالے سے کہ ہم اس طرح کا قدم اٹھا رہے ہیں، اس طرح ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور ہم نے ایک اور پلیٹ فارم بنایا ہے سید خاندان کی خدمت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر میری آل پر صدقہ حرام ہے، تو اس لیے ہم پاکیزہ مال سے سید خاندان کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم اسے مدد بھی نہیں بول سکتے، اسے ہیلپ بھی نہیں بول سکتے۔ اچھا حضرت، یہ ماشاءاللہ رمضان کریم کا برکت والا مہینہ اور یہ حالات بھی جو اس طرح چل رہے ہیں، اس طرح سید کو ہم جیسے زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ اس حوالے سے ذرا آپ کو روشن جانیں۔ سید کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے، اور نہ سید کو فطرہ دے سکتے ہیں، تو اس لیے سید ابراہیم ابن مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے ایک عزم لیا اور ایک پلیٹ فارم بنایا کہ سید خاندان کی خدمت کی جائے گی بغیر زکوٰۃ، بغیر فطرے کے، بغیر کسی نفلی صدقے کے، پاکیزہ مال کے ساتھ سید خاندان کی خدمت کی جائے گی، چاہے رمضان شریف ہو یا اس کے علاوہ دیگر اسلامی مہینے ہو۔ تمام میں سید ابراہیم ابن مصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا یہی عزم رہے گا کہ وہ سید خاندان کی خدمت کرے گی پاکیزہ مال کے ساتھ۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے اس عزم کو قبول فرمائے۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ کی راہ میں آپ دیجئے، اللہ کریم آپ کو اور عطا فرمائے گا۔ علامہ صاحب، تراویح کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ دیکھیں، تراویح کا وقت عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد سے طلوع فجر تک ہے۔ اس کی مثال جیسے کہ عشاء کا وقت، عشاء کی نماز کا حکم کہ فجر کے طلوع ہونے تک ہم عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے تراویح کا بھی یہی ملتا جلتا حکم ہے کہ تراویح کے فرائض، عشاء کے فرائض کے بعد ہم فجر سے پہلے تک تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ اور تراویح میں تہائی حصے کی تاخیر کرنا مستحب ہے، اور آدھی رات کی تاخیر کرنا کراہت نہیں ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ تہائی حصے کی تاخیر کا جو مستحب وقت ہے، مسلسل اس کو چھوڑا نہ جائے، کیونکہ تراویح یہ سنت موقدہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسے ادا فرمایا، خلفائے راشدین نے بھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم بھی دیا لوگوں کو کہ تراویح پڑھا کریں، تراویح پڑھایا کریں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ کیا تراویح کی قضا ہو سکتی ہے؟ تراویح کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اگر کسی کی تراویح کی نماز فوت ہو جاتی ہے اور اگر ٹائم ہے، جسے بتایا میں نے ابھی جو ٹائم طلوع فجر تک، اگر ٹائم ہے تو اسے ادا کر لے، اس کی قضا نہیں ہے، اس کو قضا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کو قضا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اچھا، واہ بھائی واہ۔ حضرت، تراویح پڑھنے کا طریقہ بھی ابھی عطا فرما دیجیے۔ تراویح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، 20 رکعتیں 10 سلام کے ساتھ، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے، اور ہر 4 رکعت کے بعد کم از کم اتنی مقدار بیٹھے جتنی مقدار میں 4 رکعت تنہا نفل ادا کر سکتا ہو وہ شخص، اور یہ 4 رکعت نفل ادا کر سکتا ہو اتنا ٹھہرنا مستحب ہے، اور اس کی جماعت کرنا یہ مکروہ ہے۔ یعنی کس کی جماعت کرنا؟
4 رکعت جو وقت بتایا یا تو دعا پڑھ لے، تراویح کی دعا پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، کلمہ شریف پڑھ لے، یا اتنا وقت ٹھہرے جتنے وقت میں وہ 4 رکعت نفل ادا کر سکتا ہو. اور نفل جو ادا کرے گا وہ تنہا ادا کرے گا، نہ کہ جماعت کے ساتھ، کیونکہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا مکروہ ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اور علامہ صاحب ایک سوال اور تھا کہ کیا تراویح میں ایک بار قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے؟ تراویح میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت موقدہ ہے. 2 مرتبہ فضیلت، 3 مرتبہ افضل ہے. اور اگر لوگوں کی سستی کی وجہ سے اس ختم کو کم نہ کرے، اگر ایک اور اس کے ساتھ مسئلہ ایڈ کر لیتے ہیں ہم کہ اگر ایک قرآن ختم کرنا ہے تو 27ویں شب کو ختم کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سے لے کر بقیہ رمضان کے آخر تک تراویح ادا کرے گا. سنت موقدہ ہے آخری رمضان تک ادا کرنا، تو وہ آخری رمضان تک ادا کرے گا. اب لوگوں کے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ حضرت قرآن تو مکمل ہو چکا، اب ہم کیا پڑھیں؟ تو وہ علم ترى کیف سے شروع کرے گا اور چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتا ہوا تراویح کو 20 رکعتوں کو اپنی مکمل کرے گا. صحیح ہے، یعنی کہ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے سورۃ الناس تک پڑھے گا. اگر اس کو اور صورتیں یاد ہے تو اور صورتیں وہ پڑھ سکتا ہے، شریعت نے اسے اجازت دی ہے. وہ اپنی 20 رکعت مکمل کرے گا رمضان کے آخر تک. جی ٹھیک. اچھا حضرت، ویسے ایک مثال ہے کہ کوئی قرآن کریم فرقان حمید جس کو کچھ آتا نہیں ہو، جو یعنی کہ اپنا وہ یعنی کہ جس کو قرآن شریف کی کچھ چھوٹی صورتیں آتی ہوں اور اس کی تراویح کی جماعت جو ہے وہ نکل چکی ہے، تو اب وہ کس طرح ادا کرے گا؟ علماء اہل سنت فرماتے ہیں جس کی تراویح کی کچھ رکعتیں نکل گئی ہو اور جتنی رکعتیں بچی ہے وہ امام کے ساتھ ادا کرے، اور بقیہ رکعتیں جو اس کی رہ گئی ہے امام کے ساتھ وطر میں شامل ہو، کیونکہ وطر جماعت کے ساتھ پڑھنا رمضان میں افضل ہے. تو امام کے ساتھ شامل ہو اور بقیہ جو اس کی رکعتیں رہ گئی ہے وہ وطر کے بعد ادا کر لے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ مولانا قاری احمد رضا جلالی صاحب موجود ہیں. ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو، بہت پیارے سوالات. نوجوان عالم دین ہیں، اللہ ان کو مزید برکت ترقی عطا فرمائے، ان کے فاؤنڈیشن کو برکت عطا فرمائے، ان کے والد گرامی کے علم میں عمل میں عموم میں برکت عطا فرمائے. اللہ ان کو اور دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کو ایک وقفے کا، وقفے سے انشاءاللہ جلد انشاءاللہ ہم واپسی آئیں گے اور انشاءاللہ پھر علامہ صاحب سے مزید گفتگو کریں گے. دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان حیدرآباد نیوز سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो. फातिमा गैलेक्सी जी बरवक़्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहाइशी मंसूबो. मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स. दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स. नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिज़ाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग 4, 5 ऐं 6 कमरनि जा
पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी एंड वेटिंग एरिया, बअदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, covered parking, children play area, gymnasium, projects तक केतरा ही ॾिठा हूंदा अवां। हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग, तजुर्बे, जिद्दत ऐं ख़ूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987। फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। A public service message by Lasifa Bread. एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym. 1-4 swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम है रमज़ान में। आपका मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी हैदराबाद न्यूज़ के इस चैनल से आपके साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना असर की नमाज़ के बाद हम साथ होते हैं। अल्लामा अहमद रज़ा जलाली साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लामा साहब, एक सवाल था, क्या तरावी जमात के साथ पढ़ना ज़रूरी है? जी हाँ, तरावी जमात के साथ सुन्नत एक किफ़ाया है। महल्ले के तमाम लोगों ने अगर इसका तर्क कर दिया, उसको छोड़ दिया, तो सब गुनहगार होंगे। अगर किसी एक शख्स ने भी जमात के साथ अदा कर ली तो सबसे जमात का हुक्म उठा लिया जाएगा। सबसे जमात का हुक्म उठा लिया जाएगा। अगर किसी एक ने भी अदा नहीं करी तो पूरा का पूरा महल्ला उस गिरफ्त में आ जाएगा, गुनहगार, सब गुनहगार होंगे, क्योंकि सुन्नत किफ़ाया है इसकी जमात। और एक और मसला ऐड कर लेते हैं कि जमात क्या मस्जिद में अफजल है, घर में अफजल है? लोगों के जहन में एक सवाल आता है, तो उनके सवाल को दूर करने के लिए तरावी मस्जिद में अफजल है। अगर किसी शख्स ने घर में जमात करा ली, उसको सवाब तो मिलेगा जमात का, लेकिन वो सवाब नहीं मिलेगा जो मस्जिद में पढ़ने का था। सही, तरावी का वो सवाब हरगिज़ नहीं मिलेगा जो मस्जिद में पढ़ने का था, क्योंकि तरावी मस्जिद में पढ़ना ही अफजल है। सही, माशाल्लाह। एक और सवाल, क्या नाबालिग बच्चा बालिगों के तरावी जमात करवा सकता है? अक्सर कम उम्र के हुफ़ाज़ इकराम होते हैं
اس حوالے سے جواب بتا. اکثر آپ نے کہا کہ کم عمر کے جو نوجوان طبقہ ہمارا تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے، اگر وہ بلوغت کو پہنچ چکے ہیں، بالغ ہیں، تو پڑھا سکتا ہے، کیونکہ جماعت کی امامت کی شرطوں میں سے ایک شرط بالغ ہونا ہے. امامت کی 6 شرطیں ہیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا اگرچہ وہ عاقل بھی ہو، تیسری شرط بالغ ہونا، قرات کا ہونا، مرد ہونا، معذور نہ ہونا. 6 شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی نہیں پائی جا رہی تو اس کی امامت کرانا اور بالغان کی اس کے پیچھے نماز پڑھنا، کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی، سب کو نماز لوٹانا پڑے گی. البتہ نابالغ بچوں کی امامت بھی کر سکتا ہے، تراویح کی جماعت بھی پڑھا سکتا ہے. البتہ نماز تراویح بھی پڑھا سکتا ہے اور جماعت بھی پڑھا سکتا ہے، کیونکہ بلوغت شرط ہے، اور بلوغت شرط ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ بالغ کے پیچھے ہی نماز ہوگی، نابالغ کی ہرگز بالغ کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. صحیح، جزاک اللہ. علامہ صاحب ایک اور سوال تھا، کیا تراویح بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے؟ تراویح بیٹھ کر بالکل بھی پڑھی نہیں جا سکتی. بلا عذر پڑھنا مکروہ ہے، اور بعض علماء کے نزدیک نماز ہی نہیں ہوگی. ان سے پوچھا گیا حضرت نماز کیوں نہیں ہوگی، تو بولا بلا عذر شرعی، اگر کوئی شرعی عذر ہے اس کے پاس تو اس کی نماز ہو جائے گی. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں کرسیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اب ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ میں کرسی پہ بیٹھ، حالانکہ بالکل ٹھیک ٹھاک بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ. اب ایسے نہیں کہ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے ایسے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، انہیں پیار و محبت سے سمجھایا جائے کہ تراویح بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے. اور بعض کے نزدیک تو نماز ہی نہیں ہوگی، یعنی جو تراویح کی نماز ہے وہ نماز ہی نہیں ہوگی. تو انہیں پیار و محبت سے سمجھایا جائے. اگر آپ ان پر زور و جبر کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی مانے بھی نہیں اور آپ سے لڑائی پر اتر آئے، جھگڑے پہ اتر آئے. تو پیار محبت ایک ایسی چیز ہے، کسی بھی انسان کو اگر پیار و محبت سے سمجھایا جائے تو وہ مانتا ہے. بالکل انشاءاللہ ضرور مانے گا وہ. آپ اس کو مسئلہ بتائیں کہ مسئلہ یہ ہے بیٹھ کر پڑھنے کا، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، شرعی عذر ہے آپ کا، آپ کو پیش آ رہا ہے تو آپ بھلے بیٹھ کے پڑھیں، کرسی پہ بیٹھ کر پڑھیں، زمین پر بیٹھ کر پڑھیں، اشارے کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں. شریعت نے جس چیز کی آپ کو اجازت دی ہے آپ اس کے ساتھ نماز کو ادا کریں. جزاک اللہ. علامہ صاحب ایک سوال ہے کہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کی فضیلت بتائیں. جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، اور اگر کسی نے گھر پر بھی پڑھی تو نماز ہو جائے گی اس کی، لیکن مسجد والا ثواب نہیں ملے گا اس کو. جو مسجد کا ثواب تھا پڑھنے کا، مسجد میں قیام کرنے کا ثواب جو تھا وہ اس شخص کو نہیں ملے گا، لیکن نماز تراویح اس کی ادا ہو جائے گی. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ایک اور سوال ہے کہ تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں؟ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، یہی حدیث سے ثابت ہے. بہقی نے باسند صحیح یزید بن رومان سے روایت کیا، صائب بن یزید سے روایت کیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ آپ 20 رکعتیں پڑھائیں. اور رومان بن یزید سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 23 رکعتیں پڑھائی جاتی تھی. تو بہقی نے کہا کہ 23 رکعتیں میں جو شمار کیا گیا وہ 3 رکعت وتر 20 میں شمار کیے گئے، اس لیے 23 رکعت کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. علامہ صاحب ایک سوال اور ہے کہ تراویح کے کیا معنی ہیں؟ تراویح کے معنی یہ ہے کہ تراویح لوگوں کے ذہن میں آتا ہے تراویح کہتے کس کو ہے، تراویح ہے کیا؟ تو ان کے ذہن کا سوال دور کرنے کے لیے تراویح ہر 2 رکعت کے بعد اگر وہ دو رکعت کر پڑھ رہا ہے تو نفل بھی ہو سکتے ہیں. تراویح ہے کیا؟ تو تراویح علماء اہل سنت فرماتے ہیں تراویح ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنا مستحب ہے. اب ایک سوال اور پیش آتا ہے کہ مستحب تو ہے اور مستحب پر عمل کرنا بھی اچھی بات ہے، تو اب کیا جائے، کتنی مقدار بیٹھا جائے، کیا پڑھا جائے؟ تو صحابہ کرام سے دعائے تراویح بھی ثابت ہے کہ وہ پڑھا کرتے تھے سبحانہ ذی الملک والملکوت، سبحانہ ذی العزت والعظمت، یہ پڑھا کرتے تھے.
اور عموماً عرفاً یہی ہے ابھی جو چل رہا ہے کہ تراویح کے بعد یہی دعا کثرت سے پڑھی جاتی ہے. اور پہلے کا جو مسئلہ جو لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں کہ پہلے یہ تھا کہ اتنی مقدار میں بیٹھ جائے جتنی مقدار میں وہ 4 رکعت نفل کو ادا کر سکتا ہو، اور تنہا پڑھے وہ نفل، اتنی مقدار وہ بیٹھے 4 رکعت کے بعد، پھر 2 رکعت کے لیے نیت باندھے، پھر سلام پھیرے 2 رکعت کے بعد، پھر جب 4 مکمل ہو پھر یہی اسی طرح سے ترتیب اس کی چلے گی. جزاک اللہ. ایک آخری سوال، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے جو ہے آپ کو کوئی ارشاد فرمائیں. ایک واقعہ سناتا ہوا چلتا ہوں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے. آپ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، اور آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہو، اگر وہ مسلمان ہو جائے، دامن اسلام کو تھام لے، تو سب میں ایک خلبلی سی مچ جاتی ہے کہ ہمارا اتنا بڑا عالم دامن اسلام کو تھام لیا. صدائے بلند ہوئی کہ حضور ایک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلا جگہ پر آئے ہیں اور وہاں سے ملاقات کر رہے ہیں. تو پے در پہ چاروں اطراف سے لوگ آنے لگے ملاقات کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو آپ نے بھی سوچا کیوں نہ میں بھی ملاقات کروں، ان کے ملفوظات سے میں بھی مشرف ہوں. تو آپ بھی ملاقات کے لیے چلے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب پہنچے، حضور پر نگاہ پڑی اور آپ نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. یعنی حضور ایک کافر بندہ جو دامن اسلام میں بھی آیا نہیں ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کو دیکھتا ہے تو بولے کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بول ارشاد فرمائے کہ سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، جب لوگ سو رہے ہیں تو عبادت کرو. انہوں نے جب یہ قول بھی سنے ان کا اور پختہ ہو گیا، بولا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور یہ باتیں جس قدر آپ نے ارشاد فرمائی یہ کوئی جھوٹا آدمی بیان نہیں کر سکتا. آپ اسی وقت دامن اسلام میں آتے ہیں اور حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، حضور کا دامن تھام کے مسلمان ہو جاتے ہیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جب یہ خبر یہودیوں کو پھیلی کہ آپ مسلمان ہو چکے ہیں، آپ کے جو چاہنے والے تھے کچھ آپ کے ساتھ دامن اسلام میں آ گئے، اور کچھ لوگ منافق لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی کہ وہ مسلمان ہو گئے، اور اس قدر باتیں شروع کر دی. اور جو آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ چلنے والے تھے، مخلص لوگ تھے، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا اور اسلام سے وابستہ ہو گئے، حضور کی محبت سے وابستہ ہو گئے، دامن اسلام میں آ کے مسلمان ہو گئے. جزاک اللہ. علامہ صاحب ہمیں در موجود ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان حیدرآباد نیوز سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਇੱਕ ਅਹਿੜੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो. फातिमा गैलेक्सी जी बर वक्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो. मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स. दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स.
नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चैन पंजन ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स दिलकश एलिवेशन कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स स्टैंड बाय जनरेटर कवर्ड पार्किंग चिल्ड्रन प्ले एरिया जिम्नेजियम प्रोजेक्ट्स त केतरा ही ॾिठा हूंदा अवां हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987. फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय लासीफा ब्रेड। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym. Wonderful swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05. वेलकम एक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। करम है रमज़ान हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। आज माशाल्लाह 7वां रोज़ा है और आपका भी रोज़ा है। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े से बैठे हैं। अल्लाह मज़ीद बरकत अता फरमाए। रोज़ाना आपका हमारा साथ होता है असर की नमाज़ के बाद। एक कलाम शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह अल्लामा साहब से मैसेज लेंगे। उम्मत मुस्लिमा के नाम जो मैसेज देंगे, फिर इंशाल्लाह अल्लामा साहब से दुआ कराएंगे। मेरे आका की मोदत हुई है, तेरी राह में अखियाँ बिछाते बिछाते, तेरी हसरतों में तेरी चाहतों में बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते, मेरे आका हो के मोदत हुई है। और मेरा ये ईमान, मेरा ये यकीन है, मेरे मुस्तफ़ा साना कोई हंसी है, न कोई हंसी है कि रुख उनका देखा है जब से कमर ने, निकलता है मुँह को छुपाते छुपाते, मेरे आका
کہ مدت ہوئی ہے. قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، جو دیوانہ ہوگا وہ پل پہ سے گزرے گا مسرور ہو کر. یہ نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے میرے آقا ہو کے مدت ہوئی ہے، میرے آقا ہو کے مدت ہوئی ہے. اور یہ مانا کہ ایک دن آنی قضا ہے، فقط دوست تو تم سے یہ التجا ہے، یہ التجا ہے کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے. علامہ صاحب کوئی میسیج عوام کے نام، امت مسلمہ کے نام دینا چاہیں؟ میں امت مسلمہ کے نام ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں بالخصوص عبادت کے لیے آپ اپنے وقت میں سے ایک مخصوص وقت نکالیں. اس میں آپ صرف و صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور خوب خوب عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف کے نذرانے پیش کریں، استغاثہ پیش کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور جو عالمی وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس، اس کے لیے بالخصوص دعا کریں کہ پاکستان سے اس کا خاتمہ ہو. بالخصوص دعا کریں، اپنی دعاؤں میں اس کو ضرور بالضرور آپ اس بات کی دعا کریں، یا اللہ یہ گلشن پھر سے مہکے، آمین، جمعے پھر سے بحال ہو جائیں، تمام رونقیں پھر سے بحال ہو جائیں. تو یہ چھوٹا سا میرا میسیج ہے. اپنی عبادت خوب عبادت کریں، رب تعالیٰ کو راضی کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو استغاثہ بار بار پیش کریں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف کا نذرانہ بار بار پیش کریں اور توبہ استغفار کریں کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے کہ کس گناہ کے سبب یہ عذاب، یہ وبا ہمارے اوپر آ پہنچی ہے. تو اس کے لیے بالخصوص دعا کریں یا اللہ کہ کرونا وائرس پاکستان سے خاتمہ فرما. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی ناظرین، اب چلتے ہیں دعا کی طرف. علامہ صاحب المختصر اور جامع دعا کرائیں تاکہ جو انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ. اللہم ربنا اعتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یا رب العالمین، یا رحیم مالک و مولا، حیدرآباد نیوز کی اس کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقتصا میں قبول و منظور عطا فرما. آمین، اللہم آمین. ان کو مزید ترقیاں عطا فرما، بلندیاں عطا فرما. یہ ایسی کاوش ہر روز کرتے رہیں، ہر سال کرتے رہیں. یا رب العالمین، یا رحیم مالک و مولا، امت مسلمہ پر یہ آزمائش وقت آ چکا ہے، آمین، اسے دور فرما دے. کرونا وائرس کو پاکستان سے خاتمہ فرما. آمین. یا رب العالمین، یا رحیم مالک و مولا، کرونا وائرس وبا پاکستان سے دور ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جزاک اللہ علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. علامہ جلالی صاحب، اللہ آپ کو آباد رکھے. ناظرین، انشاءاللہ کل پھر نئے مہمان کے ساتھ نئی گفتگو، نئے کلام، نئے انداز کے ساتھ انشاءاللہ پیش ہوں گے، حاضر ہوں گے. آپ اس پیج کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں. ابھی ہم آپ کو پتہ ہے کہ میں بتاتا ضرور ہوں کہ بھائی ہمارے یہاں پر بھی پکوان تل گئے ہیں، پکوان کے اندر پکوڑے وغیرہ یہ چیزیں بن گئی ہیں. ہم بھی جا رہے ہیں کھانا افطار کے لیے، آپ بھی جائیں افطار کے لیے. ملیں گے انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ. اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، میری پوری ٹیم حیدرآباد نیوز کی ٹیم کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا، آپ کا ہمارا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.